عدالتوں میں بھی شروع ہے، پولیٹیکل دوست بھی بیٹھتے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ بات ہوتی ہے کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی ہے اور اس میں الیکشن ہونے چاہیے، اور خیبر پختونخوا تو پاکستان کی کسی نقشے میں بھی نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی اسمبلی ٹوٹی اور اس میں بھی جو ہے 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اتحادی جماعتوں کا یہ موقف ہے، اور پہلے دن سے یہ موقف کلیئر ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے۔ ہمارے 3 ڈائلاگز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کامیابی ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو سیاست سکھائیں گے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہمیں جو برا بھلا یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، انہی لوگوں کو ہم نے ڈائلاگس کی ٹیبل پہ بٹھایا اور ان کے ساتھ بات چیت کی، اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں پرسنلی کہ ڈائلاگس کامیاب ہوں گے اور پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہوگا، تاکہ ہم اس چیز سے جو ہمارا جو ایک انسرٹنٹی اس سے ہم نکلیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر ڈائلاگ شروع ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ کبھی سیاستدانوں کو ماضی میں برا بھلا کہتے تھے، کبھی ان کا رخ جوڈیشری کی طرف ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور فوج کی طرف جو ہے وہ اس کا اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنی سیٹ کے لیے، اپنی انا کے لیے وہ اس وقت جو ہے پاکستان فوج کے اوپر جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور کبھی جوڈیشری کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، کبھی ججز کو کہتے ہیں، اور یہ اداروں کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی شدید مذمت کرتی ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، مسلح افواج ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ آج اگر وہ دیکھیں عمران خان غلطی سے اگر پشاور خیبر پختونخوا آئے یا ان کو کوئی بتائے کہ آج ہمارے پولیس کے نوجوان، آج ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان جس قسم کی قربانی دے رہے ہیں، آج بھی وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں، جو گند پی ٹی آئی کی حکومت نے 9 سال میں اس صوبے میں پھیلایا اور ہمیں امن سے بدامن صوبے کی طرف لے کے گئے، وہ بھی سب کے سامنے کس طریقے سے انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، فارن منسٹر کو انڈیا کے وزٹ پہ یا تو انڈیا کی میڈیا نیگیٹو پراپاگنڈا کرتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر پی ٹی آئی کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ نیگیٹو پراپاگنڈا شروع کرتے ہیں، انہی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب جہاں پر بھی گئے انہوں نے ایز اے اسٹیٹس مین جو ہے وہ اپنے بیانات دیے، انہوں نے پارٹی کے چیئرمین کے حساب سے نہیں دیے، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے مودی کو گجرات کا کسائی کہا تو صرف آر ایس ایس کو انڈیا میں تکلیف ہوئی اور یہاں پر پی ٹی آئی کو تکلیف ہوئی، اور پھر جب ان کی سر کی قیمت لگائی گئی انڈیا میں، انہوں نے جرت سے انڈیا میں گئے، ایس سی او کانفرنس تھی، انہیں جرت مندانہ طریقے سے وہاں پر جا کر اپنا پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا، بلکہ جو ان کی سر کی قیمت انڈیا میں رکھی سے بلا خوف و خطر وہ وہاں پر گئے۔ یہاں پر تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ عمران خان صاحب کو دیکھیں، پہلے تو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ایک مہم چلائیں تاکہ یہ جو ٹوکری سر پہ رکھی ہوئی ہے اس کو ہٹانے کی ایک مہم چلائیں۔ یہ وہی شخص ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میری پارٹی جو چھوڑ کے جائے گا وہ کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہے گا، اور آج وہی شخص کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہا۔ آج جدھر بھی جاتا ہے کالا ڈبہ ٹوکری ہے یا ڈبہ ہے یا جو بھی ہے سر پہ رکھ کے وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہم ہر کسی کی ہم دعا گو ہیں، ہر مسلمان کے لیے، ہر پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کے لیے، ہر پاکستان کے پولیٹیکل ورکر کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ ہم بالکل اگر موت چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی تو ہم ان کی سیاسی موت چاہتے ہیں، ہم باقی اس پہ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی جو ہے کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، لیکن کہتے ہیں جرت مندانہ لیڈر بنے، یہ ٹوکری کالی سر سے اتاریں اور جرت کا مظاہرہ کریں عوام میں ہے، اور بار بار یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے فلاں تاریخ کو نکل آئیں گے، بھئی آپ نے کل نکلنا ہے، آپ آج نکل آئیں، جرت کریں، لیڈر بنے، کوئی تگڑے ہو جائیں۔ اگر آپ چوہوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر جو ہے ورک فرام ہوم کریں گے، تقریریں کریں گے، ڈبہ سر پہ رکھ کے گھومیں گے تو یہ جرت مندانہ لیڈر کی نشانی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، میں صرف 2 پوائنٹس ان کے کہوں گا۔ جب وہ ڈی چوک پر دھرنا دے رہے تھے اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ تھا، اس کو انہوں نے سبوتاج کیا، اور دوسرا دورہ کافی عرصے کے بعد جب فارن منسٹر صاحب نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کیے اور ہمارے چائنا کے وزیر خارجہ جب پاکستان کا کافی عرصے کے بعد دورہ کر رہے تھے تو انہوں نے اسی دن اعلان کیا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے۔
دوبارہ چائنا کے وزیر خارجہ کا دورہ سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا. بھائی اللہ تعالیٰ معافی دے, چیف جسٹس کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں؟ وہ آج بھی عدالتوں میں آزاد بیٹھے اور اپنے کیسز کر رہے ہیں اور فیصلے سنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ سیاست میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف جو سیاسی جماعتیں ہیں خدا نخواستہ وہ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ جو ہے کال دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. انہوں نے ہمیشہ اداروں کو استعمال کر کے حکومت میں بھی ہے. میں نہیں کہتا, ان نے خود کہا ہے کہ میں ایک سابقہ کے کہنے پہ ان کی ایک پارٹی بنی ہے. ایک سابقہ نے جو ہے جرنیل نے ان کو لوگ شامل کر کے دیے, پھر ایک سابقہ کے کہنے پہ انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا, پھر ایک سابقہ کے کہنے پہ یہ الیکشن جیتے, پھر ایک سابقہ نے حکومت چلا کے دی ان کو, پھر ایک سابقہ کے کہنے پہ انہوں نے لانگ مارچ اور فرلانگ مارچ اور اسمبلی سے استعفے دیے. خود انہوں نے کہا, سارے اسٹیٹمنٹ کے سامنے. اور حکومت بھی ایک سابقہ چلا رہے تھے, کیونکہ خود انہوں نے ٹی وی پہ کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ مجھے پاکستان کے متعلق معلومات جو ہیں وہ یا مجھے اپنی بیگم صاحبہ دیتی ہیں یا مجھے ٹی وی سے پتہ چلتے ہیں. اور آج کی کہیں کہ آپ نے فلاں بندے کو کیوں اپوائنٹ کیا تھا, جواب تھے وہ تو کہے تھے میں تو نہیں کر رہا تھا, وہ ایک سابقہ جرنیل تھے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا. لہٰذا اپنی انہوں نے بتا دیا کہ نہ ان کے پاس کوئی عقل مند ٹیم ہے, نہ کبھی وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, بلکہ سابقہ کے کہنے پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سابقہ جرنیلوں کا کورٹ مارشل ہو اور موجودہ جرنیل کے میں پاؤں پڑھنا چاہتا ہوں, مجھ سے ملاقات کرے تاکہ میں ان کے پاؤں پڑھ جاؤں اور میں دوبارہ کس طریقے سے سلیکٹ ہو جاؤں یا بیساکھیوں پہ دوبارہ حکومت میں آ جاؤں, کوئی طریقہ مجھے مل جائے. لیکن اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب جس نے بھی حکومت میں آنا ہے وہ اس نے عوام کے مینڈیٹ سے آنا ہے, جس کو عوام نے ووٹ کرنا ہے انہی کی طرف سے. ایک اور چیز جو خارجہ امور کے حوالے سے ایک جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے, عافیہ صدیقی کا کیس کافی عرصے سے ہم ٹی وی پہ سن رہے تھے. جو بھی سیاسی جماعت آتی تھی اپوزیشن میں کہتی جب ہم آئیں گے تو ہم ان کا کیس ہر فورم پہ لڑیں گے. عافیہ صدیقی کی بہن نے 2016 میں امریکن ویزے کے لیے اپلائی کیا اور آج تک ان کو امریکن ویزا نہیں مل سکا. یہ پاکستان کی سفارتکاری کی کامیابی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کامیابی ہے کہ عافیہ صدیقی کی بہن کو جو ہے وہ 5 سال کا ملٹیپل ویزا مل چکا ہے. وہ چند دنوں میں یو ایس جا رہی ہے. ہمارے جو وہاں پر جو ہمارے ہوسٹن میں ہمارے جو کونسل جنرل ہے وہ باقاعدہ طور پر عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. ان کے جو وکیل ہیں کلائف, اس کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں. اور اب جو ہے جو ہماری ہمیشہ ہم کہتے تھے ہماری قوم کی بیٹی ہے عافیہ صدیقی, ان کی بہن بہت جلد جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد جو ہے سالوں بعد جو ہے وہ یو ایس جا رہی ہیں اور وہاں پر ان کی ڈیفینیٹلی اپنی بہن سے بھی ملاقات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم کامیابی ہے پاکستانی جو ہے فورن منسٹری کی. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی سوڈان میں جو خانہ جنگی ہوئی اس میں 1000 کے لگ بھگ پاکستانی جو وہاں پر پھنس چکے تھے, ان کا آپریشن بڑی کامیابی کے ساتھ ہوا اور وہ پاکستان خیر سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو پہنچے. یہ بھی ایک فوراً میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری کی ایک بہت بڑی کامیابی. اس سے پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا خنجراب ٹاپ کے حوالے سے تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھا. افغان فورن منسٹر بھی یہاں پر ٹرائی لیٹرل جو ہے وہ میٹنگ کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے تھے. لہٰذا یہ سب چیزیں ایک طرف ہمارے پارٹی کے چیئرمین اور فورن منسٹر یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے چیئرمین جو چیزیں سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کے اداروں کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ان کو پروہیبٹڈ فنڈنگ جس میں انڈیا کے لوگ بھی شامل تھے وہ ملی تھی, وہ اسی لیے ملی تھی کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے, پاکستانی اداروں کو جو ہے وہ متنازع بنایا جائے. اور یہ کام جو ہے وہ انہوں نے لیا ہوا ہے اور اسی چیز پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا یہی چیزیں تھیں جو میں ڈسکس کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ سیاستدان جو بھی ہمیں آپس میں مل کر ڈائلاگس کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے ڈائلاگس کی بات کی. ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹرین پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر گولڈن جوبلی کے موقع پر بھی یہ بات کی کہ ہمیں ڈائلاگس کرنے چاہیے. ہم ڈائلاگس کی طرف گئے ہوئے ہیں. ہم پر امید ہیں کہ ڈائلاگس کامیاب ہوں گے. لیکن میری ذاتی خیال کے مطابق جو اس طرف سے جو ٹیم آئی ہے
وہ ایک غیر سنجیدہ ٹیم ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لوگوں کو پیچھے رکھا اور غیر سنجیدہ لوگوں کو آگے کر کے ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن پھر بھی ہم ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ سب کچھ جو ہے کلیئر, جس کو بھی عوام جو ہے وہ مینڈیٹ دے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے جورسڈکشن میں کام کرنا چاہیے. ہمارے پھر یہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ جوڈیشری میں جو ہے نرم برتا ہوتا ہے. ایک سابق ڈپٹی اسپیکر جس نے آئین کی خلاف ورزی کی, قاسم سوری صاحب نے, اس کا کیس کوئٹہ میں جب ہوا, اس کو جو چیلنج کیا گیا, نادرا نے اس وقت جو ہے ان کی حکومت میں یہ رپورٹ دی تھی کہ 55 سے 60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے. یہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ بلوچستان کے جو ہے دارالخلافہ کوئٹہ میں 55 سے 60 ہزار ایسے لوگ تھے جنہوں نے انسانی غلطی کے تحت ووٹ کاسٹ کیے. پھر یہ بات ان کے ٹریبیونل میں گئی, ہائی کورٹ میں گئی, اور سب نے یہ کہا کہ یہ غلط کاسٹ ہوئے. اور اس کے بعد جب وہ بات سپریم کورٹ میں آ گئی تو آج تک اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. اسمبلیوں کا ٹرنور بھی ختم ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے دے کر یہ کہا کہ ابھی تک ہم اس پہ فیصلہ نہیں سناتے, اور اس نے آئین کی خلاف ورزی کی اپنے اس میں, اور آج تک وہ فیصلہ نہیں سنے گے. پھر خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا اسکینڈل بی آر ٹی. ہم تو چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ یار انصاف ہو. انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, انہوں نے کوئی ڈاکے نہیں مارے, انہوں نے کوئی چوری نہیں کی. پھر آپ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں بی آر ٹی کے سلسلے میں؟ اگر آپ نے یہاں پر کرپشن نہیں کی ہے, آپ نے اس میں کک بیکس نہیں لیے ہیں, آپ نے اس میں جو ہے کمیشنیں نہیں لی ہیں, تو آپ کیوں گئے ہیں بی آر ٹی کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں؟ اور سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے دی ہوئی ہے اور آج تک وہ اسٹے برقرار ہے. میں اپنے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ 9 سال جو خیبر پختونخوا تباہ ہوا ہے, 9 سال جو بربادی کی نشانی, جہاں پر اگر صرف بی آر ٹی نہیں, اس میں اگر ہم مالم جبہ کی بات کریں, اس میں پشاور بیوٹیفیشن کی بات کریں, اس میں بلین ٹریز کی بات کریں, ان کے کیسوں کی اگر آپ آج بھی اگر ان کے کیس کھولیں جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس قسم کے جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر ڈاکے ڈالے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بات اسلام آباد پہنچتی ہے تو پھر اسٹے مل جاتی ہے سپریم کورٹ میں. ہم کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ بھی نہیں کہ ہم پہ بھی بڑے الزامات لگے, لیکن ہم تو عدالتوں میں پیش ہوئے, ہم عدالتوں میں پیش ہوئے, ہمیں غیر قانونی طور پر حراست میں لے گا ہماری لیڈرشپ کو, پھر ہمیں ضمانت کی. میں آج بھی پرویز الہی کے گھر میں جو ہوا جس طریقے سے میں اس کی ایز اے پولیٹیکل ورکر مذمت کرتا ہوں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. آصف علی زرداری صاحب کو جب اریسٹ کرنے کے لیے آئے تو ہم نے تو ان لوگوں کو جو سرکاری ملازمین تھے ان کو اپنے گھر میں بلایا, ان کو ہم نے چائے بھی پلائی, ان کے ڈاکومنٹیشن دیکھے, اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی گرفتاری دے دی. فریال تالپور صاحب نے بھی ایسے کام کیا, خورشید شاہ صاحب نے بھی یہ کیا, باقی پولیٹیکل لیڈرز نے بھی یہ کیا. اگر آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحب لوگوں کو, پارٹی کے ورکروں کو بھی بلاتے کہ آپ زرداری ہاؤس کے باہر آ جائیں, بلاول ہاؤس کے باہر آ جائیں اور گرفتاری دے دیں گے, تو ہم تو یہ کر سکتے. لیکن ہم نے تو کہا ٹھیک ہے, اگر ہم اگر غلط ہوں گے تو ہمیں سزا مل جائے گی, اگر ہم بے گناہ ہوں گے تو ہماری جو ہے وہ عدالتوں سے ہمیں جو ہے وہ ضمانتیں مل جائیں گی, اور ہوئی. لیکن ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے چوریاں اور ڈاکے اور ڈکیتیاں کی ہیں اور ہمیں ضمانتیں نہیں ملنی, ہمیں سزائیں ملنی ہیں, اس لیے یہ لوگوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں, اس لیے ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں. اس لیے یہ پولیس کو اور باقی اداروں کو پھر مجبور کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے گھروں میں جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کریں اور پھر گھسے اور ان کو گرفتار کریں. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں. اور آج صرف واحد صوبہ خیبر پختونخوا ہے. پی ٹی آئی ہم پہ الزام لگاتی تھی نا, سندھ میں کرپشن ہے, سندھ میں یہ ہے, سندھ میں وہ ہے. آج سندھ کا کوئی سرکاری ملازم روڈوں پہ تنخواہوں کے لیے نہیں ہڑتال کر رہا. آج اگر کوئی تنخواہوں کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کر رہے ہیں. آج پھر ضمنی الیکشن میں اگر آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر کلین سویپ کیا. لہٰذا یہی چیزیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا. کل ہمارا ایک ایونٹ بھی ہونے جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں ایک ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے. اس کا پہلا پروگرام کراچی میں ہوا ہے, پھر یہ پروگرام جو ہے وہ ملتان میں ہوا, لاہور میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا. کل ہم یہ پروگرام جو ہے وہ پشاور میں کرنے جا رہے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا علیحدہ سے ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے جس کا پارٹی کے کسی ونگ سے تعلق نہیں ہے. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پارٹی کے ہمارے جتنے بھی یہاں پر پارٹی کے عہدیدار ہیں
وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ شرجیل محمد صاحب بھی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ انتظامات تو وہاں کی انتظامیہ نے کرنے، ہم نے تو نہیں کرنے۔ اگر ان کے اوپر کیس ہے، ہمارے اوپر بھی کیسز تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے اوپر کیسز ہیں تو آپ جائیں اور عدالت سے رجوع کریں، وہ عدالت سے رجوع کریں، عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی۔ پیپلز پارٹی کوئی نرمی نہیں دکھا رہی۔ پیپلز پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بالکل نرمی نہیں دکھا رہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے اگر پی ٹی آئی کو کسی نے ابھی سندھ میں شکست دی، بلدیاتی الیکشن میں دی، یا عمران خان صاحب خود کراچی سے لڑے، ہمارے پارٹی کے ورکر نے اس کو وہاں پر شکست دی۔ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقع ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس اتحادی جماعتوں میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جس کی مختلف مینوفیسٹو ہے جماعتوں کی۔ دیکھیں آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے یہ بات اٹھائی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، یہ کی تھی کہ جو سب سے بڑا خیبر پختونخوا کو مسئلہ ہوتا ہے جب گندم کی فصل آتی ہے اور پنجاب جو ہے وہ بارڈر بند کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہماری فیڈرل لیول پہ بھی ہوئی ہے۔ آج بھی میں اس پہ چیف سیکرٹری صاحب سے ہم مل رہے ہیں تاکہ وہ چیف سیکرٹری پنجاب سے بھی بات کرے، فیڈرل بھی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم نے بات کی اور ہم اس چیز مسئلے کا حل نکالیں گے۔ کیونکہ اگر ہم پھر کل کہیں کہ جی سب سے سستی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، پھر ہم بولیں سب سے زیادہ گیس اور تیل ہم پیدا کرتے ہیں، اور ہم یہ کریں گے، پھر یہ چیز تو نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ اگر ایک اسٹیٹ کی بات ہم کرتے ہیں، ہم جو ہے سب سے سستی بجلی پیدا کرتے ہیں پانی کے سے، اور ہم وہ نیشنل گرڈ کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی بجلی ہم اگر $2.25 پہ اگر ہم پیدا کریں اور ہم کتنے روپے پہ واپس لے رہے ہیں۔ دیکھیں کورٹ مارشل تو آرمی کر دی، اور باجوہ کے خلاف کیوں عمران خان کیا اس لیے کارروائی ہو جائے؟ دیکھیں کوئی ثبوت لے کے، ریٹن ثبوت لے کے ہیں، جو اس کے پاس ریٹن کوئی ثبوت ہیں، وہ تو ابھی آپ کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھو کہ باہر نکلیں گے منکر ہو جائے گا کہ میں تو یہ بات ہی نہیں کی ہے۔ صوبائی صدر ہمارے محمد علی شاہ باجوہ صاحب ہیں، ہم ڈھانچہ نہیں مانگتے، ہم صحت مند لوگ ہیں، ڈھانچے پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عمران خان اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے گرفتار ہو، تو اس نے کوئی کی ہوں گے نا، کوئی غلطیاں کی ہوئی تو گرفتار ہو گئے۔